اللہ 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 الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا عنوان ہے سورہ ہود کا تعارف۔ سورہ ہود قرآن کریم کی 11ویں سورت ہے اور یہ تقریباً 3 پارے پر مشتمل ہے۔ جہاں پر 11واں پارہ اختتام ہو رہا ہے وہاں سے شروع ہے اور تقریباً 3 پاؤں سے پہلے تک یہ ختم ہے۔ اس کے اندر 10 رکوع ہیں اور 123 آیات ہیں، اور یہ سورۃ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام ہود رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 50 سے لے کر 60 تک تقریباً 10 آیتیں ہیں جس میں ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر تفصیلاً کیا گیا ہے، تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام ہود رکھا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ، آپ پر ضعیفی اور بڑھاپے کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ہود اور اس جیسی چند صورتوں کی وجہ سے یہ بڑھاپے کے آثار ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہاں پر غالباً اس سے مراد یہ ہے کہ سورہ ہود اور اس کے علاوہ چند اور صورتیں جس کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور جو پچھلی امتیں تھیں ان پر جو عذابات آئے سخت ترین ان کا ذکر کیا گیا ہے، تو جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر بڑھاپے کے آثار ہیں۔ اس صورت کے جو مضامین ہیں اس میں اللہ رب کریم کی وحدانیت ہے، نبیوں کی رسالت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ اور اس صورت کی اپنے سے پہلے والی صورت سورہ یونس کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ پچھلی صورت میں سورہ یونس میں جن واقعات کا، جن نبیوں کا تذکرہ مختصر طور پر کیا گیا تھا، ان کی تفصیلی واقعات کو، تفصیلی ذکر کو اس صورت میں کیا گیا۔ اس صورت کا جو آغاز ہوتا ہے اس کے بعد 12واں پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ تو اللہ رب کریم نے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمہ کرم پر اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے لیا ہوا ہے۔ اللہ پر ذمہ کرم کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ رزق دینا اللہ پر واجب ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ اب چاہے وہ جاندار سمندر میں رہتا ہو یا فضا میں اڑنے والا ہو یا زمین پر چلنے والا ہو، انسان ہو، جانور ہوں، حیوان ہوں، نباتات ہوں، شجرات ہوں، جو بھی چیز ہو جو جاندار ہے اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر تفصیلاً بیان کیا گیا، تقریباً 1 رکوع پر مشتمل ہے، اور یہاں پر طوفان نوح کا ذکر کیا گیا کہ طوفان نوح کیوں آیا، کیسے آیا اور کس وجہ سے آیا، کون کون لوگ تباہ ہوئے، تمام تفصیلات یہاں پر بیان کی گئی کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم کی سرکشیاں بڑھ گئیں اور 950 سال تبلیغ کے بعد صرف 80 لوگ ایمان لائے، تو اللہ رب کریم نے فرما دیا کہ اب جو لوگ ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لہٰذا آپ اب اپنی قوم کے بارے میں غم نہ کریں، اور ان قریب میرا عذاب جو ہے وہ آنے والا ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ جو ہے وہ میرے حکم سے ایک کشتی بناؤ، اور اس کشتی کو بنانے کے بعد ایک عذاب کی نشانی بتائی کہ جب زمین سے پانی جوش مارنے لگے، یا فرمایا کہ جب تنور سے پانی جوش مارنے لگے تو سمجھ لینا کہ اب جو ہے وہ عذاب آنے والا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی۔ جب کشتی تیار کر رہے تھے تو اس قوم کے جو سردار تھے کفار کے، وہ آ کر دیکھتے اور مذاق کرتے کہ
ابھی تک تو آپ نبی ہونے کا ذکر کر رہے تھے اور اب جو ہے وہ آپ لکڑی کا کام کرنے لگ گئے، بڑے ہی بن گئے آپ، نعوذ باللہ۔ تو یہ انہوں نے کہا، ہنسی مذاق کیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح تم ابھی مجھ پر ہنس رہے ہو، ایک وقت آئے گا عذاب کے وقت جب میں تم پر ہنسوں گا۔ تو پھر کشتی مکمل ہوئی، اور کشتی مکمل کرنے کے بعد اس کی 3 منزلیں بنائی گئیں، 1 درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ۔ سب سے نچلا درجہ تھا، جو منزل تھی اس کے اندر جنگلی جانور، درندے وغیرہ رکھے گئے۔ اس کے بعد جو اس سے اوپر والا حصہ تھا اس کے اندر چرند و پرند کو رکھا گیا، اور اس سے اوپر والا جو حصہ تھا، سب سے اوپر والی منزل، اس کے اندر جو انسان تھے، حضرت نوح علیہ السلام، آپ کی پوری فیملی، اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ اس کے اندر سوار تھے۔ تو اس کے اندر جو لوگ سوار تھے ان کی 3 کیٹیگری تھی۔ ایک تو وہ لوگ تھے، ایک تو وہ چیزیں تھیں جو جاندار تھیں، کہ ہر جنس کا ایک ایک جوڑا، نر اور مادہ، تمام پرندوں کا، تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں رکھا گیا۔ دوسرا، حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے 3 بیٹے اور آپ کے 3 ازواج، 7 افراد یہ کشتی میں سوار ہوئے، اور ان کے علاوہ جو 80 لوگ ایمان لائے تھے وہ بھی کشتی کے اندر سوار ہوئے۔ طوفان نوح شروع ہوا۔ اللہ رب کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھ جو سوار تھے ان کو محفوظ رکھا، اور جتنے کفار تھے، سرکش لوگ تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان، وہ بھی کافر تھا، سرکش تھا، اس کو آخر تک اسلام کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہیں کی، حتیٰ کہ وہ بھی ہلاک و برباد ہوا۔ طوفان نوح آیا، تمام کفار جتنے بھی زمین پر تھے سب ہلاک و برباد ہوئے۔ پھر اللہ رب کریم نے اس طوفان کو ختم فرمایا، جودی پہاڑ پر وہ کشتی جا کر ٹھہری۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا جو پانی ہے وہ زمین کے اندر نگل لے، آسمان کو حکم دیا کہ جو برس رہے ہو اب تھم جاؤ، اور اللہ نے اس طوفان کو روک دیا۔ آج بھی اس کشتی نوح کے جو آثار ہیں وہ سائنسدانوں کو ملے ہیں، اس پر ریسرچ وغیرہ چل رہی ہیں۔ اس کے بعد جب آگے مزید بڑھتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر تفصیلاً 10 آیات میں کیا گیا، ان پر جو عذاب آیا اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام اور آپ کی قوم سمود، اس کا ذکر کیا گیا تفصیلاً۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر تفصیلاً کیا گیا۔ یہ بھی ایک سرکش اور نافرمان قوم تھی جو کہ بدفعلی میں مبتلا تھی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے ذریعے ان کو نصیحت، عبرت اور درس کا موقع دیا، لیکن انہوں نے تمام چیزوں کو رد کر دیا۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ نے اپنے فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا ان لوگوں کو مزید آزمانے کے لیے۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس آزمائش پر پورا نہ اترے، اور ان فرشتوں کے ساتھ جو کہ انسانی شکل میں آئے تھے ان کے ساتھ بھی سرکشی کی۔ اللہ رب کریم نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اور آپ کے اہل و عیال اور آپ کے جو ایمان لانے والے ہیں ان کو ساتھ لے کر راتوں رات آپ یہاں سے نکل جاؤ، صبح ہوتے ہی یہاں پر عذاب نازل ہوگا۔ اللہ کے جو فرشتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے اس شہر کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان پر لے کر گئے، اور وہاں سے اس شہر کو پلٹ دیا، اور وہ شہر الٹ پلٹ ہو کر زمین پر آ کر گرا، اور لوگ جو ہے وہ سارے ہلاک و برباد ہو گئے، اور پھر ان پر جو ہے پتھروں کی بارش نازل کی گئی۔ تو یہ سخت ترین عذاب تھا، اور اس شہر کا نام تھا شہر صدوم۔ 5 شہر تھے جو ہلاک و برباد کیے گئے قوم لوط کے، ان میں سب سے بڑا شہر تھا شہر صدوم، جس کے آثار آج بھی جو ہے وہ زمین پر نظر ہمیں آتے ہیں۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم اور اس کی جو بد فعلیاں تھیں، سرکشیاں تھیں، ناپ تول میں کمی تھی، اس کا ذکر کیا گیا، ان کے عذاب کا ذکر کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو آخری رکوع ہے اس کے اندر ایک آیت ملتی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ لہٰذا جب کوئی گناہ ہو جائے، کوئی بدی کا کام ہو جائے، تو انسان نیکی کر لے، توبہ کر لے، تو اللہ رب کریم اس برائی کو، اس بدی کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یہ تھا سورہ ہود کا مختصر تعارف۔ اگر آپ سورہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ طوفان نوح کا پڑھنا چاہتے تو اس سورہ مبارکہ کا آپ ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ مزید تفصیلات اس کی آپ کو مل سکیں گی۔ اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی اسلامک ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ رب کریم حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔